صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ علی سے محبت صرف مومن ہی رکھ سکتا ہے، علی سے بغض صرف منافق ہی رکھ سکتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ کوئی شخص جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں رکھتا وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے، جس کے پاس انصار کی محبت ہے وہ ایماندار ہے، اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے، وہ شخص منافق ہے جو انصار سے بغض رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، سب سے محبت رکھنا ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ جو شخص کسی سے بھی ان میں سے کسی سے بھی بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب رہ گئی بات اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے اور غلط مفہوم کیا لیا گیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بعض لوگوں نے لفظ مولا کو سمجھ لیا کہ یہ کوئی اعزاز ہے، حالانکہ بالکل بے تکی بے ڈھنگی بات ہے۔ اگر تھوڑا سا عقل سے کام لیا جائے، حدیث ہی بتا رہی ہے کہ لفظ مولا مراد نہیں بلکہ اس کا معنی محبوب ہونا مراد ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے سنا ہے، بعض اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو مولا کہا ہے، ہمیں بھی حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، علی مولا علی کہنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں۔ پہلے تو مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی مومنوں کا میں بھی مولا ہوں اور مومنوں کے علی بھی مولا ہیں۔ اگر لفظ مولا ہی مراد ہے، یہ کوئی لقب ہے، تو پھر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہنا چاہیے، پھر تو مولا محمد کہنا چاہیے نا، کیونکہ آپ نے میں مولا ہوں مومنوں کا، تو علی بھی مولا ہے۔ تو کوئی نہیں کہتا مولا محمد، سب کہتے ہیں حضرت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے مولا کا لفظ محبوب ہے، آپ معنی اس کا مراد ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اتنی سی بات بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی، عجیب و غریب عقل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے، جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو علی سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ اس حدیث کا مطلب، اور اس حدیث کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، دوسرا وہ جو حدیث ہے من کنت مولا ہو، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سند میں، جیسے کہ خصائص علی امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، امام نسائی روایت لے کے آئے ہیں یہی غدیر خم کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کیا ہیں، اسی حدیث کے حوالے سے اسی واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے۔ آگے فرمایا اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو علی سے محبت رکھے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو علی سے نفرت کرے۔ کتنا واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ مولا کا معنی ولی کا معنی کیا ہوتا ہے، دوست۔ ایک حدیث میں فرمایا مولا، دوسری حدیث میں فرمایا ولی، اور پھر آگے وضاحت فرمائی کہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے، اور اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے جو علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھے۔ یعنی یہاں مولا کا معنی دوست محبوب ہے، نہ کہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا معنی آقا اور حاکم ہے، یہ معنی بالکل غلط ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کا معنی محبت ہے جس کی ضد عداوت ہوتی ہے، اور دوسری بات ہے خود علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا معنی بتایا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بھی اس کا معنی حاکم اور آقا خلیفہ بلا فصل نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جہاں باقی صحابہ نے سنا، خود علی رضی اللہ عنہ نے بھی سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی
یہ حدیث پیش کر کے نہیں کہا کہ میں تو خلیفہ بلا فضل ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو اپنے بعد خلیفہ بنایا۔ قطعاً ایک دفعہ بھی علی رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کہا۔ علی رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے، باقی صحابہ میں سے، وہ صحابہ جو بعض اختلافات میں علی رضی اللہ عنہ کے سائڈ پہ کھڑے رہے، ان کے ساتھ رہے، ان میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہے یا حاکم ہیں۔ اس کا معنی یہ تھا ہی نہیں، ورنہ تو علی رضی اللہ عنہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو سب سے پہلے اس کا پتہ ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے بول کر بھی کہا کہ اس کا معنی یہ نہیں۔ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وفد آیا، انصار صحابہ کا ایک وفد آیا، جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے۔ وفد آیا ہے، آ کر انہوں نے کہا کہ السلام علیکم یا مولانا، ہمارے مولا آپ پر سلام ہو۔ جگہ کون سی ہے؟ رہبہ نامی جگہ کوفے میں ہے۔ یہ واقعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنے دور اقتدار کا، دور خلافت کا واقعہ ہے، کیونکہ دارالخلافہ کوفے میں منتقل ہو گیا تھا، آپ رضی اللہ عنہ کوفے میں تھے، کوفے میں موجود ہیں۔ انصار صحابہ پر مشتمل ایک وفد آتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا مولانا، اے مولا، ہمارے مولا آپ پر سلام ہو۔ علی رضی اللہ عنہ آگے سے کہتے ہیں میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں، تم تو عرب ہو، تم تو عرب لوگ ہو، میں عربوں کا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ شاید کچھ اور سمجھے ہیں، ہم اس حدیث کو یاد کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی من کنت مولاہ فہذا مولاہ۔ آپ نے فرمایا جو میرا محبوب ہے، جس کا میں محبوب ہوں، اس کا علی بھی محبوب ہے، ہم اس معنی میں کہہ رہے ہیں آپ کو۔ تو علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اگر یہاں معنی حاکم ہوتا، خلیفہ ہوتا، تو علی رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے اور حاکم تھے، کیوں کہا کہ میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے آپ کو حاکم اور مولا کا معنی حاکم اور خلیفہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ محبوب والا معنی سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تو پھر خاموش ہو گئے کہ ہاں اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے، ورنہ عربی لغت میں مولا کے کئی ایک معنی ہیں۔ مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی آزاد کرنے والا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی چچا زاد بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی محبوب بھی ہوتا ہے، مولا کے بہت سارے معنی۔ جھنڈا اٹھانے والا، اس کا معنی بھی مولا ہوتا ہے، مختلف معنی ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ عرب لوگ ہو، انصار ہو، میں آپ کا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس حدیث کے حوالے سے آپ کو مولا یعنی محبوب کہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اس کا معنی حاکم نہیں سمجھتے تھے، ورنہ حاکم تو تھے اس وقت۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے مجھے سلام کہا ہے، وعلیکم السلام۔ وہ کیوں کہتے کہ میں آپ کا مولا کیسے ہو سکتا ہوں، تم تو عرب ہو، میں آپ کا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنے پوتے، کتنی صاف بات ہے، جو علی کا ماننے والا ہے اور علی کے اہل بیت، علی کے گھر والوں کا ماننے والا ہے، وہ تو وہی عقیدہ رکھے گا جو انہیں بتایا گیا ہے، جو وہاں سے چل کے آیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ایک حسن، ایک حسین رضی اللہ عنہ تھے، ایک حسن، بڑے حسن تھے، چھوٹے حسین رضی اللہ عنہما۔ جو حسن رضی اللہ عنہ تھے ان کے بھی بیٹے ایک تھے جن کا نام بھی حسن تھا، یعنی حسن ابن حسن۔ حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے ایک پوتے تھے حسن بن علی۔ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن کے بیٹے حسن۔ ایسا بھی ہوتا تھا پرانے ادوار میں، لوگ نام رکھ لیتے تھے ریپیٹ کر کے، اپنے خاندان میں کئی ایک نام ہو جاتا، باپ کا نام ہے تو بیٹے کا بھی وہی رکھ دیا یا پوتے کا وہی رکھ دیا، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے ہاں تو بڑا ہوتا نا جی، خاندان میں دور دور تک 100 پشتوں تک ایسا نام نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے رکھنا ہے، ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن ہیں۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے اپنے خاندان میں کئی علی آ جاتے ہیں، پوتوں میں علی زین العابدین۔ تو
تو حسن ابن علی، علی رضی اللہ عنہ کے پوتے حسن رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا، ظاہر ہے پوچھنے والا کوئی گمراہ بندہ تھا، پوچھنے والا کہتا ہے کہ آپ کے دادا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا نہیں کہا؟ بھلا مولا کہا ہے نا؟ تو انہوں نے کہا بالکل کہا ہے، لیکن مولا سے مراد محبوب ہے، آقا نہیں ہے۔ صحیح سند کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کہتے ہیں، کہنے والے کو اس کا اعتراض کر رد کرتے ہیں، کہتے ہیں جو تم مراد لے رہے ہو علی رضی اللہ عنہ مولا سے مراد وہ نہیں، مولا سے مراد محبوب ہیں۔ اگر مولا سے مراد خلیفہ بلا فصل ہوتا، یہ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کے الفاظ، ہمارے نہیں، ہمارے کسی مولوی، ہمارے کسی عالم، کسی محدث مفسر کے نہیں، علی رضی اللہ عنہ کے اپنے پوتے حسن ابن علی کے الفاظ۔ وہ فرماتے ہیں پوچھنے والے، مولا سے مراد یہاں حاکم خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کھول کر بتا کے جاتے۔ ابہام میں کیوں رکھنا تھا؟ مولا کا تو معنی محبوب بھی ہے، مولا کا معنی آقا بھی، مولا کا معنی غلام بھی، مولا کا معنی چچا زاد بھی، مولا کا معنی جھنڈا اٹھانا والا بھی، اتنے سارے معنی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتا کے گئے واضح طور پر کہ میرے بعد خلیفہ ہے علی؟ اس لیے یہ تمہارا غلط گمان ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ غدیر خم والی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا علی کو خلیفہ بلا فصل کہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اب آپ بتائیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کا فیصلہ ٹھیک ہے یا دوسرے لوگوں کا؟ خود علی رضی اللہ عنہ جو سمجھے ہیں وہ ٹھیک ہے یا دوسرے لوگ، بعد والے لوگ؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جو فرامین ہیں وہ اس کا درست معنی متعین کرتے ہیں یا بعد والے لوگوں نے متعین کیا ہے وہ درست؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں فرما کے گئے ہیں، ایک عورت آئی، پوچھا اللہ کے رسول میں دوبارہ آؤں گی، مجھے ضرورت ہے، دوبارہ آؤں گی، اگر آپ نہ ملے تو میں کیا کروں؟ آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، آپ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، پھر میں آؤں گی تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ فرمایا اگر آؤ فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر میرے بعد آؤ، میں دنیا میں موجود نہ ہوں تو تم نے ابو بکر کے پاس آؤ۔